بس لگے رہو اپنی موج مستی میں، بس لگے رہو دن رات ڈراموں فلموں گانوں میں۔ ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہاں پہ ہمارے مسلمان بھائی دن رات شہید ہو رہے ہیں، دن رات یہودی ان کو ذبح کر رہے ہیں، ہمیں تو اس سے کیا فرق پڑنا ہے؟ وہاں پہ مسلمان چیخ و پکار کر رہے ہیں، اپنی مدد کے لیے پکار رہے ہیں، لیکن ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ ذبح ہو رہے ہیں؟ ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا، ہم تو دن رات یہاں پر گانے فلمیں ڈرامے انجوائے کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم بیٹھ کے PSL انجوائے کر رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ایسی قوم پر جو اپنے بھائیوں کو بھی بھول جائے، افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو وہاں پہ ان کے بھائی ان کو مدد کے لیے پکارے ہوں، لیکن وہ دن رات یہاں پر فلمیں ڈرامے گانے اور PSL انجوائے کر رہے ہیں۔ جب ہم PSL اور دوسرے یہودی کمپنیوں کا بیکاٹ کرنے کو کہتے ہیں تو کچھ عقل کے اندھے کہتے ہیں کہ ہماری آدھی اکانومی ان کی بدولت چلتی ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری اکانومی ان کی بدولت نہیں چلتی، بلکہ ہماری اکانومی چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر ہم ان کا بیکاٹ کریں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا، ہمارے ملک کی جو پروڈکٹ ہوگی اس کی زیادہ سیل ہوگی، جس سے ہماری اکانومی ان سے پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ اگر ہم ان کمپنیوں کا بیکاٹ کریں تو ان کو نقصان ہوگا، تاکہ ہمارے ملک کو، بلکہ ہمارے ملک میں ایسی کمپنیاں بھی موجود ہیں جو اس کے متبادل طور پہ استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی کوئی عقل کے اندھے ہیں جو پتہ نہیں کیا سوچتی ہیں اور دن رات ان کے گیت گاتے رہتے ہیں، اور جو بیکاٹ کر رہے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ دراصل پتہ تو آپ کو نہیں چل رہا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہمارے مسلمانوں کے ساتھ دن رات کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ تو خواب کی نیند سو رہے ہیں، آپ تو دن رات بس PSL انجوائے کر رہے ہیں، بابر اعظم کے قبر کی ڈرائیو انجوائے کر رہے ہیں۔ اگر 2 دن میچ نہ ہو تو پھر ان کی حالت دیکھو، اگر میچ کے دوران بارش آ جائے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو اس وقت کوئی یاد نہیں رہتا کہ دوسری طرف ہمارے مسلمان بھائی دن رات ذبح ہو رہے ہیں، اس وقت ان کو کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ یہاں پر اگر ان کا لیڈر سیاسی لیڈر بھی ہو تو وہ اگر مشکلات میں چلا جائے تو یہ دن رات دھرنے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ درجنوں کے حساب سے ہر روز مسلمان شہید ہو رہے ہیں، بچے بوڑھے عورتیں شہید ہو رہی ہیں، وہ بھوکے ہیں، لیکن ان کو کوئی افسوس نہیں ہوتا، یہاں تک یہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر بھی آواز نہیں اٹھاتے۔ کم از کم ہم یہاں پر بیٹھ کے ان کے لیے آواز تو اٹھا سکتے ہیں، کم از کم یہاں پہ ہم بیٹھ کے ان کے لیے آواز تو بن سکتے ہیں، ان کے لیے حوصلہ تو بن سکتے ہیں، یہاں پر بیٹھ کے اپنی حکومت کو فورس کر سکتے ہیں، ان کی مدد کریں۔ اگر یہی مصیبت ہمارے اوپر آ جاتی اور دوسرے مسلمان کرکٹ انجوائے کر رہے ہوتے تو ہمارے دل کے اوپر کیا گزرتی؟ ہم کیا سوچتے کہ ہمارے اوپر اتنا بڑا مشکل وقت آیا ہے اور دوسرے مسلمان ہماری طرف متوجہ نہیں ہو رہے، بلکہ وہ دن رات کرکٹ دیکھ رہے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں۔ ہم ان سے خفا ہوتے بلکہ ان کو دن رات بد دعائیں دیتے ہیں۔ یہی حالات فلسطین کے بھی ہیں، وہ مشکلات کے اندر ہیں، لیکن ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے نوجوان، ہمارے بڑے بوڑھے سب PSL میں لگے ہوئے ہیں۔ جو PSL نہیں دیکھ رہا وہ دن رات ڈرامے فلموں گانوں میں لگا ہوا ہے، وہ اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، لیکن ہمارے دوسرے مسلمان ہمارے منتظر ہیں کہ کب ہمارے مسلمان ہماری طرف آئیں گے اور ہمیں اس عذاب سے نکالیں گے اور ہماری مدد کریں گے۔